أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بغیر تمہید کے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ علماء کی موجودگی میں علماء سے دعائیں لیتے ہوئے یہ محفل بہت بڑی مبارک محفل ہے، اور الحمدللہ اس محفل کے اندر ہمارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاں کوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ مجاز محترم جناب حضرت مولانا پیر محمد عابد صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ گناہ گار اپنی چند منٹ کی حاضری پیش کر کے اجازت چاہے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، سن کر سمجھ کر اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا پیر شاہ جلیل احمد آخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عرش کی پیشانی پر دو جملے لکھے ہیں، ایک اپنی رحمت کا جملہ اور ایک اپنے غضب کا جملہ۔ فرمایا کہ میری رحمت اور میرے غضب کا مقابلہ ہوا تو میری رحمت بڑھ گئی اور غضب پیچھے رہ گیا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس جملے کو جب آخرت والے دن شیطان دیکھے گا وہ بھی تمنا پیدا کرے گا، وہ بھی حسرت کرے گا کہ شاید کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی بڑھ گئی تو آج میری بھی بخشش کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے پاس ایمان کی طاقت ہوگی، ایمان کی دولت ہوگی، رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہزاروں کے مجمع میں خطاب فرما رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا حضرت ہم تو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، اور ہم کمزور ہیں، ہم غریب ہیں، آزمائشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، امتحانوں میں بھی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ جو کافر ہیں نافرمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی جائیدادیں دی ہیں، بڑے بڑے بنگلے دیے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں دی ہیں۔ تو حضرت والا نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ ہزاروں کے مجمع میں سے کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میرے پاس جو ایمان کی دولت ہے یہ کسی کافر کے پاس چلی جائے اور کافر کی دولت جو ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا تو معلوم ہوا جو ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے یہ سب سے قیمتی دولت ہے۔ میرے دوستو، آج اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے سائے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کے لیے اپنی حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو شیطان آیا۔ شیطان کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بات کرتے ہیں تو ایک میری درخواست پیش کر دینا۔
موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. فرمایا کہ کیا بات ہے آپ کی؟ شیطان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، رب العالمین مجھے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بڑے خوش ہوئے کہ اگر شیطان معافی مانگ لے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کا پیغمبر بڑی خوشی کے ساتھ حاضر ہوا.